تو کوئی شرک نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کہیں کہ آپ ہمارے لیے دافع البلا ہیں، دافع الوبا ہیں، آپ ہمارے لیے نفع بخش ہیں، آپ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، تو پھر یہ کس طرح شرک ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح شرک ہو سکتا ہے؟ اگر قرآن پاک ہمارے لیے رحمت ہے، نفع بخش ہے، تو سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے لیے دافع البلا بھی ہیں اور دافع الوبا بھی ہیں۔ اور یہ عقیدہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ صحابہ اکرام کا بھی عقیدہ تھا۔ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ جو کچھ ملنا ہے وہ سونے محبوب کی بارگاہ سے ملنا ہے۔ صحابہ اکرام کو جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آ جاتی تھی، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیں، میری یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی، دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو، کوئی بھی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، بہت قرضہ تھا آپ کے والد کا، باغ تھا ہم کو کھجوروں کا، اور آپ نے یہ ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب میرا باغ کھجوروں کا پک جائے گا میں تمہارا قرض جو میرے باپ کا واپس کر دوں گا۔ وہ باغ میں کھجوریں لگی لیکن قرض زیادہ تھا، کھجوریں دیکھنے میں کم تھی، جو قرضہ لینے والے تھے وہ زیادہ تھے۔ وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آئے، آ کر درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے ساتھ چلیں اور جن وہ لوگوں کا میرے باپ نے قرضہ دینا تھا ان سے آپ مجھے مہلت لے دیں، مہلت لے دیں کہ میں ان کو یہ قرضہ واپس کر دوں گا، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، یہودی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ وہ تو غیر مسلم ہیں، وہ میری بات کہاں مانیں گے، لیکن نہیں، میرے سونے محبوب حضرت جابر کے ساتھ گئے، اس کے ساتھ میں چلو میں چلتا ہوں۔ آپ گئے، آپ جا کر انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو تھوڑی سی مہلت دے دو، یہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے یا ابا القاسم، یہ آپ کی کنیت تھی، ہم ان کو مہلت نہیں دے سکتے، آپ انہیں کہیں کہ ہمارا قرضہ واپس کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا جابر چل مجھے تو اپنا باغ تو دکھا، تیرے باغ میں کھجوریں کتنی ہیں، دے تو دکھا۔ میرے سونے محبوب گئے، باغ کو آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا ہے جابر بات تو تیری ٹھیک ہے، کھجوریں کم ہیں لیکن قرضہ زیادہ ہے، لیکن ایسا تم کرو تم ساری کھجوریں اتار لو اور ڈھیر لگا دو، ڈھیر لگا دو۔ ڈھیر لگ گئے، آپ نے فرمایا جابر اب میں بیٹھ گیا ہوں، اب میں بیٹھ گیا ہوں، جتنے قرض دار ہیں جو جنہوں نے قرضہ لینا ان سب کو بلا لو، عزت کی قسم تیرا مال ختم نہیں ہوگا اور تیرا قرضہ سارا پورا ہوگا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے سب کو بلا لیا، آجو، فرمایا دے رہا ہوں ان کو، جتنے آ رہے دے رہے ہیں۔ اور سونے محبوب ایک ڈھیر کے پاس بیٹھے تشریف فرمایا، فرمایا دیتے جاؤ دیتے جاؤ، کہتا میں نے دے دیا، وہ جتنے قرض خواہ تھے سارے ختم ہو گئے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ لا تنقص تمرۃ واحدۃ، جس ڈھیر کے ساتھ امام الانبیاء بیٹھے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، ایک کھجور بھی کم نہیں۔ یعنی یہ تھی میرے سونے محبوب کی شفقت، مدد، کہ جو بھی آپ کے پاس آیا آپ نے اس کو خالی نہیں موڑا۔ میرے سونے محبوب دنیا سے تشریف لے گئے، 3 دن کے بعد ایک عربی آیا روضہ اطہر پر اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو
تو میرے سونے محبوب کی بارگاہ عالیہ میں آ جاؤ، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے حکم سے آپ کی بارگاہ عالیہ میں آیا ہوں، اب آپ مجھ پر شفقت فرمائیں۔ اور آپ 3 دن نبوت اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام، ٹھوکریں کھا کر گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا یہ آپ کا کام۔ وہ یہ التجا کر رہا ہے کہ اچانک روضہ اطہر سے آواز آئی، قد غفر لک، اے ربی جا چلا جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ اس طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آنکھ ایک جہاد میں بلکہ غزوہ احد میں آپ کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ ضائع ہو گئی، اور اسی ضائع آنکھ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تیر لگا ہے، آنکھ ضائع ہو گئی ہے، تو آپ شفقت فرمائیں، میری آنکھ اس کا کچھ علاج کریں۔ تو میرے سونے محبوب نے فرمایا، اے قتادہ، اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی نعمت لیتا ہے تو اس کے بدلے جنت عطا فرماتا ہے، تو صبر کر، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح شفقت فرمائے نا کہ میرے مانگنے پر مجھے آنکھ عطا فرما دے اور اپنی طرف سے مجھے جنت عطا فرما دے، اپنی طرف سے مجھے جنت عطا فرما دے اور میرے مانگنے پر مجھے آنکھ عطا فرما دے۔ صحابہ اکرام کو یہ پتہ تھا کہ میرے سونے محبوب جو چاہے وہ فرما سکتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے محبوب تیرے دروازے پر جو بھی سائل آ جائے، مانگنے والا آ جائے، اسے جھڑکنا نہیں ہے بلکہ اسے کچھ دے کر اپنے پاس سے رخصت کرنا۔ اور میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ يُعْطِي وَأَنَا قَاسِمٌ، فرمایا دیتا خدا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، دینے والا خدا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، جس کو جو کچھ مل رہا ہے اس دنیا میں وہ میرے سونے محبوب کے دم قدم سے مل رہا ہے، اور کل قیامت کے بعد بھی جس کو جو کچھ ملے گا وہ میرے سونے محبوب کے دم قدم سے ملے گا۔ یعنی صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ آپ جس کو چاہے جو چاہے عطا فرما سکتے۔ اسی کے ساتھ ہی وہ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن انہوں نے وضو کروایا، رات کو کروایا کرتے تھے، تو آپ بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کر آپ فرمان لگے کہ سل ربیہ، سل، اے ربیہ مجھ سے کچھ مانگ، مجھ سے کچھ مانگ۔ آپ حضرت ربیہ کو فرما رہے ہیں اور ساتھ یہ نہیں فرما رہے کہ کیا مانگنا کیا نہیں مانگنا، فرمایا جو تیرا جی چاہتا ہے مانگ۔ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسألک مرافقک فی الجنہ، میں مانگتا ہوں آپ سے کیا؟ جنت مانگتا ہوں، اور وہ بھی آپ کے قدموں میں مانگتا ہوں۔ اسألک مرافقک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ جنت میں جنت مانگتا ہوں، یعنی آپ بھی ہوں اور جنت بھی ہوں۔ اب یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، جنت کا مالک تو خدا ہے، وہ جسے چاہے جنت عطا فرمائے، جس کے لیے چاہے دروازے بند کر دے، یعنی یہ میرا عمل تو نہیں ہے، لیکن سونے محبوب کے فرمان سے یا جو جو میرے سونے محبوب نے صحابہ اکرام کے ساتھ اس طرح کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت ہے تو خدا کی، لیکن جنت کا مالک اللہ نے اپنے محبوب کو بنا دیا۔ ایسے تو نہیں آپ نے اعلان فرمایا میرا ابو بکر بھی جنتی ہے، میرا عمر بھی جنتی ہے، میرا عثمان بھی جنتی ہے، میرا علی بھی جنتی ہے۔ یعنی عشرہ مبشرہ 10 صحابہ اکرام کو میرے سونے محبوب نے زندگی کے اندر جنت کی بشارت دے دی کہ تم جنتی ہو۔ تو ربیہ کو بھی آپ نے فرمایا مانگ جو کچھ مانگتا، عرض کیا یا رسول اللہ جنت مانگتا ہوں۔
آپ فرمایا کہ قال اب ذالک، چلو جنت تو تمہیں مل جائے گی، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگو۔ تو حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہوا ذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہی کافی ہے، تجھی سے تمہیں کو مانگ کر میں نے سب کچھ خدا سے مانگ لیا ہے، اب اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کو میں نے مانگ لیا، اب میں اور کس چیز کے لیے حق مانگوں؟ تو فرمایا جا ربیہ نوافل زیادہ کر، تمہیں جنت ملے گی، مل جائے گی۔ ادھر آپ حضرت قتادہ کو بھی فرما رہے ہیں کہ جب اس نے یہ خواہش کی یا رسول اللہ جنت اپنی طرف سے دے دیں اور آنکھ میرے مانگنے سے لے دیں، میرے سوہنے محبوب نے آنکھ اپنی جگہ پر رکھی، لوہا پہ دہن لگایا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ زخمی آنکھ کون کون سی تھی اور جو درست آنکھ سی وہ کون۔ یہ تھی میرے سوہنے محبوب کی شفقتیں، برکتیں، رحمتیں، انسانوں کے ساتھ بھی جانوروں کے ساتھ بھی۔ میرے سوہنے محبوب ایک صحرا سے گزر رہے ہیں، ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے، جال میں میرے سوہنے محبوب پاس سے گزری تو اس ہرنی نے آپ کو آواز دی کہ ادنو منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میرے پاس آئیں۔ میرے سوہنے محبوب اس ہرنی کے پاس گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ ہرنی عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے بچوں کے لیے نکلی تھی لیکن یہاں یہ جال میں پھنس گئی ہوں، میرے 2 بچے اس پہاڑ کے پیچھے ہیں، اگر میں نے ان بچوں کو دودھ نہ پلایا تو وہ بچے بھوک سے مر جائیں گے، مجھے آپ اس جال سے رہائی دے دیں، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ میں واپس آ جاؤں، اور ٹائم لیا 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں۔ میرے سوہنے محبوب نے جال کھول دیا، فرمایا ہرنی جا، ہرنی چوکھڑیاں بھرتی نکل گئی۔ اتنی دیر میں وہ شکاری بھی آ گیا جس نے جال لگایا ہوا تھا، وہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ نے تو یہ بہت اچھا نہیں کیا ہے، میرے شکار کو آپ نے بھگا دیا ہے۔ تو آپ فرمایا تو پریشان نہ ہو، یہ ہرنی واپس آئے گی۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جال کے اندر پھنسا ہوا جانور نکل جائے پھر واپس آ جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تو صبر کر، وہ میرے ساتھ وعدہ کر کے گئی ہے، وہ میرے ساتھ وعدہ کر کے گئی ہے، اور اللہ کی ہر مخلوق ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی یا آخر الزمان۔ فرمایا پریشان نہ ہو، میرے ساتھ وعدہ کر۔ کہتا اچھا اگر یہ بات ہے، اگر وہ ہرنی واپس آ گئی تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ فرمایا رک جا، وہ ٹھہر گیا، اب انتظار ہو رہا ہے، ہرنی گئی ہے، اب انتظار ہے کہ وہ واپس آتی ہے یا کہ نہیں۔ جب ہرنی وہاں پہنچی تو بچوں نے پوچھا امی یہ عجب خوشبو آ رہی ہے آپ کے پاس۔ فرمایا مجھے امام الانبیاء نے مس کیا ہوا ہے، یہ وہ خوشبو ہے۔ فرمایا وہ کہاں مل گئے؟ کہاں کہ وہ اس طرح میں پھنس گئی تھی، انہوں نے مجھے آزاد کرایا کیا ہے، اور میں ان کے ساتھ وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں واپس آ جاؤں گی، اس لیے تم جلدی جلدی دودھ پی لو، میں نے واپس جانا ہے، کہیں سوہنے محبوب کو وہ شکاری کوئی تکلیف نہ دے دے۔ اب بچوں نے کیا کیا؟ کہا امی اب ہم سے دودھ نہیں پیا جا سکتا، آپ واپس جائیں سوہنے محبوب کے پاس کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اور ہرنی اسی وقت ہی واپس دوڑ لگائی اور جا کے سوہنے محبوب کے قدموں میں آپ فرمایا ہرنی تو نے تو اتنا ٹائم لیا تھا واپس آنے کا اور تو اتنی جلدی آ گئی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں نے دودھ پیا ہی نہیں ہے، انہوں نے مجھے واپس جلدی سے بھیجا ہے کہ جلدی جاؤ کہیں سوہنے محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب وہ شکاری نے منظر دیکھا فرمایا دیکھ بھائی شکرنی وہ ہرنی واپس آ گئی ہے، اب تو اپنے وعدے پر عمل کر۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد تکبیر۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ فرمایا اے ہرنی تو دنیا کی قید سے آزاد ہو گئی ہے، اور فرمایا تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئی، جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ یعنی یہ میرے سوہنے محبوب کے ساتھ مبارکہ ہے کہ آپ
ضعف الوبا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، ہر ایک کے ساتھ شفقت فرماتے۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی واقعہ آتا ہے، زبان میں لکنت تھی، بچپن میں باپ شہید ہو گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آئے اور آ کر یہ عرض کیا تو میرے سونے محبوب نے فرمایا، اے بشر کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ ہوں؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیری والدہ؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا پیارا رسول تیرے ساتھ محبت ہے؟ اور پھر آپ نے لحاب دہن اس کی زبان میں ڈالا، لحاب دہن ڈالنے کی دیر تھی کہ اس کی لکنت بھی ختم ہو گئی۔ یہ میرے سونے محبوب کے لحاب دہن کی برکتیں ہیں۔ یہ وہ لحاب دہن اگر وہ کھارے کنویں میں ہم ڈالتے ہیں، کنویں کا سارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ لحاب دہن میرے سونے محبوب، ایک صحابی کے پاس تھا، وہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے، کاٹتے کاٹتے وہ کلہاڑا اس کے ہاتھ سے نکلا اور اس کے ہاتھ پر بڑا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا۔ اور دوسرا صحابی اس سے کہتا جلدی کر ہاتھ پکڑ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اب لے جا۔ اس نے ہاتھ پکڑا اور وہ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیچھے لوگوں کا مجمع تھا کہ آپ دیکھیں کیا بنتا ہے۔ آپ کی بارگاہ عالیہ میں پہنچا، میرے سونے محبوب نے دیکھا، آپ نے اس کو ساتھ جوڑا، لحاب دہن لگایا، پھونک ماری اور دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ ایسے جڑا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سا ہاتھ کٹا تھا اور کون سا ہاتھ درست تھا۔ وہ باہر نکلا نا تو سارے حیران رہ گئے۔ وہ اسے کہنے لگے کہ تم اندر جاؤ، سونے محبوب سے پوچھ کر آؤ کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو جب وہ اندر گیا نا تو میرے سونے محبوب نے، جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کیا اس پر، تو آپ نے فرمایا بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور دم کیا ہے، لحاب مبارک لگایا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ تو وہ اب صحابی سادہ آدمی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر اتنا کمال ہے، اس کے اندر اتنا کمال ہے، یعنی اس نے شک کیا کہ یہ ایک معمولی چیز ہے سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ وہ جس کے بارے میں سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ یہ ام الشفا ہے، ہر بیماری کا علاج اس سورہ فاتحہ کے اندر، ہر بیماری کا۔ صحابہ کرام ایک جا رہے تھے کسی جگہ پر، آگے کچھ لوگ ملے، وہ ان سے کہنے لگے کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دم ہے جو، یہ ہمارا ایک مریض ہے جسے دورے پڑتے ہیں، ہم نے اسے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی دم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کہ ہاں ہمارے پاس ہے دم، پھر ہمارے مریض کو دم کرو۔ صحابہ کرام گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو شفا عطا فرمائی، اس کی زنجیریں بھی کھل گئیں اور اس کی ساری بیماری بھی ختم ہو گئی۔ وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے بے شمار بکریاں صحابہ کرام کو دے دی، یعنی تبرکن تحفے کے طور پر۔ جب صحابہ کرام نے بکریاں لے لی تو پھر سوچنے لگے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے ہمارے لیے، ہم نے دم کیا ہے اور انہوں نے یہ شکرانے کے طور پر ہمیں بکریاں دے دی۔ وہ ساری بکریاں سونے محبوب کی بارگاہ عالیہ میں لے کر آ گئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فلاں مریض کو دم کیا تھا، انہوں نے ہمیں یہ بکریاں دی ہیں، ان بکریوں کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ ہمارے لیے جائز ہے یا کہ نہیں؟ تو میرے سونے محبوب نے مسکرا کر فرمایا تم خود بھی کھاؤ اور میرا حصہ بھی دو۔ یعنی آپ نے اس سے آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہیں، ناجائز نہیں ہے، انہوں نے خود آپ کو دیا، یہ ہدیہ تحفہ ہے۔ لیکن یہ جو لوگ مانگتے ہیں نا یہ ناجائز ہے۔ ایک آدمی ادھر چند دن میں مجھے ملا، کہتا جی وہ میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا، میں کہا پوچھو۔ کہتا جی میری بچی بیمار ہے، ایک دم کرنے والے کے پاس لے گیا ہوں، وہ کہتا ہے 20,000 روپیہ دو گے تو پھر میں اس کو دم کروں گا۔ اب میرے لیے 20,000 اس کو دینا جائز ہے یا کہ نہیں؟
میں نے کہا بھائی کہ دم تو فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، قرآن پاک ہے، اس لیے تو یہ دینا جائز نہیں ہے۔ تو ہاں میں کہا چلو تیری مجبوری ہے، جو کہتا ہے، میں کہا اس سے تو یہ لکھوا کہ وہ کہہ رہا ہے یہ ناجائز ہوتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اس کو جنیات ہیں، اس کو جادو ہے، اس کو یہ کیوں، یہ ان چیزوں کا حکم نہیں کسی کو بتانے کا، اور نہ ہی کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کو یہ ہے۔ میں نے کہا وہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو فلاں چیز چمڑی ہو یا یہ ہے، میں نے کہا چلو اس سے قریب لو کہ 20,000 روپیہ دیتا ہوں، اور اگر یہ میری بچی ٹھیک ہو گئی تو 20,000 تمہارا ہے، اگر یہ بچی ٹھیک نہ ہوئی تو 20,000 تمہیں واپس کرنا پڑا، مجھے واپس کرنا ہو۔ یعنی اس طرح سادہ قسم لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، اور یہ بھاری بھاری رقمیں اس طرح لی جاتی ہیں، اور ناجائز اس کو بظاہر بتانے والا تو پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ عبدالشکور صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بھائی فاروق صاحب ایک دن آ گئے جی، کہتا ہے ہماری دکان پر ایک آدمی آیا ہے، مجھے آ کر اس نے بتایا، کہنے لگا مکان جتنی چڑیل تمہارے مکان کے ساتھ ہے، اگر مجھے 10,000 نہیں دو گے نا تو تمہارا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ شاید دینے کے لیے تیار تھا، وہ بیٹھا تو اس نے کہا کہ تم جاؤ ہم اس کا علاج کر لیں۔ وہ میرے پاس آئے، اس نے یہ بات مجھے بتائی، میں کہا وہ جھوٹ بول رہا ہے اس طرح۔ ایک تو یہ جو جنیات وغیرہ ہوتے ہیں یہ شہروں میں داخل نہیں ہوتے، ان کو اجازت نہیں ہے شہروں میں داخل ہونے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مطابق یہ کھنڈرات میں مخلوق ہے، اس طرح نہیں ہے کہ یہ نہیں، ان کا وجود نہیں ہے، ان کا وجود ہے، یہ ہم سے زیادہ ہیں، لیکن ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ سراؤں میں ہوتا ہے، پہاڑوں میں، کھنڈرات میں، ادھر کا نہیں ہے۔ اور اس طرح یہ کسی کو تنگ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے آپ کو پتہ قبلہ شاہ صاحب مبارک آپ کے ایک مرید تھے، اور آپ کے والد صاحب کے مرید تھے، عمر ان کی تقریباً 80-85 سال کی عمر میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ مشہور تھا بابا جنوں والا بابا مشہور تھا، 15-20 جن ہر وقت ان کے پاس ہوتے تھے۔ اور وہ شاہ صاحب مبارک کو بتاتا تھا کہ حضور جب آپ ہوتے ہیں تو یہ تنگ نہیں کرتے، اگر آپ نہیں نہ ہوتے پھر مجھے بڑا تنگ کرتے۔ اور شاہ صاحب مبارک نے بھی اس کے متعلق بتایا کہ ہاں ہم افغانستان میں تھے، اور یہ بابے کیا فرماتے ہیں کہ کام دیکھو کہ ایک پٹھان تھا بہت بڑا پہلوان، اس کی بابے کے ساتھ تو تکار ہو گئی، اور بات کشتی پر چلی گئی کہ آؤ میرے ساتھ کشتی کرو۔ شاہ صاحب فرماتے میں نے اس کو بتایا کہ بھائی اس کے ساتھ کشتی نہ کرو، اس بابے کے ساتھ، اس کو بابا نہ سمجھو، یہ اکیلا نہیں ہے، کاکا نہیں میں نے کرنی ہے اس سے کشتی۔ اچھا چلو، وہ کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے بابے نے اوپر اس کو اٹھایا اور نیچے پٹکا کے نیچے، ظاہر ہے وہ جو ساتھ تھے انہوں نے مدد کی، وہ کھڑا ہو گیا، کہتا نہیں مجھے پتہ نہیں چلا۔ آپ نے پھر اسے روکا کہ مت اس کے ساتھ کشتی کرو، اب تمہاری یہ ٹانگیں اور پسلیاں بھی توڑیں گے، کہ یہ اکیلا نہیں ہے۔ وہ نہ رکا، پھر اسی طرح انہوں نے اٹھایا اس کو نیچے پھینک۔ یعنی یہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ جنیات کا کام تھا۔ پھر بناتے کہ ہم نے وہ کچھ فصلیں لگائی ہوئی تھیں، آلو لگائے ہوئے تھے، اور ہم نے آلو وہ نکالنے تھے، بابا ہمارے ساتھ تھا، تو ہم نے بابے کو کہا کہ یہ تمہارا علاقہ ہے، ادھر تم نے یہ آلو نکالنے، ادھر ہم نکال۔ فرماتے ہم تو 4-5 آدمی تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بابے نے ڈھیر لگا دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ سارے جنیات، ادھر بھی وہ آئے تھے بابا، جس مسجد میں بھی آئے تھے، ایک رات ہم نے بھی ان کے ساتھ گزاری تھی۔ ایک جگہ پر شرک پور شریف میں ہم رات میں تھے، ساری رات ہمیں نیند نہیں آئی تھی، چاروں طرف وہ دروازہ کھڑکتا رہا، چاروں طرف۔ صبح جب ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ بھائی رات کو مسئلہ تو نہیں تھا؟ کہا یا حضور رات اس طرح دروازہ کھڑکتا رہا تھا۔ تو آپ فرمایا یہ بابے کی مخلوق تھی، میری وجہ سے اندر نہیں آئی، یہ بار بار ہی پھرتے رہے۔ تو یہ جنیات کسی کو تنگ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ان کو کوئی تنگ کرے تو پھر یہ تنگ کرتے ہیں، لیکن اس طرح ان کے ناموں پر یہ پیسہ ٹھورنا یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر اپنی مرضی سے کوئی دے دے تو یہ جائز ہے، جس طرح صحابہ کرام کو انہوں نے بکریاں دی تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ کھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا تھا؟ یہ سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اگر ہمارا یہ یقین ہے، عقیدہ ہے، اس کلام اللہ کے اندر شفا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تھوڑا سا انسان کا اپنا بھی وہ ہونا چاہیے نا۔ حضرت وہ مشہور واقعہ ہے ان کا، حضرت شاید بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ
آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، پانی کا دودھ بنا دیتے تھے، پانی کا گھی بنا دیتے تھے، اس طرح کے جب دوسروں طالب علموں نے شاگردوں نے دیکھا نا، انہوں نے جا کر بھی اتنا ایک وہ پانی کا گھڑا رکھا اور سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کی، لیکن وہ پانی کا پانی رہا۔ پھر جا کر عرض کیا حضور آپ بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، دودھ بنا دیتے ہیں، ہم نے بھی پڑھی ہے لیکن کچھ بھی نہیں آ۔ فرمایا بھائی سورۃ فاتحہ تو وہی ہے جو تم نے پڑھی میں نے پڑھی، لیکن بابا فرید کی زبان بھی تو لاؤ نا، زبان بھی تو لاؤ۔ پھر صاحب تو میرے سونے محبوب نے اس نے تھوڑا سا شک کیا، شک کرنے کی دیر تھی کہ اس کا بازو دوبارہ کٹ کے نیچے گر گیا۔ جب گر گیا نا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو تم نے کلام اللہ میں شک کیا ہے، اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، جاؤ اب۔ یعنی یہ کلام اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں شک نہیں، اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ شفا ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔